السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم دوستو، پخانے کی آنت یعنی اینل کینال اور ریکٹم کا کینسر ایک بہت خطرناک، تکلیف دہ اور جان لیوا مرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو دو اہم ترین علامات ہیں یعنی قبض اور پخانے میں خون آنا، وہ اینس اور آنتوں کی کئی اور امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آخر وہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے بھی جاتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز ان کی بات سن کر ان کی پخانے والی جگہ کا مناسب معائنہ کرنے کی بجائے ان کو بواسیر اور قبض وغیرہ کی کوئی عام سی دوائی دے کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس طریقے سے تاخیر در تاخیر ہوتی جاتی ہے اور کئی دفعہ تو مریض کی مرض اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے۔ تو پخانے کی آنت یعنی اینس اور ریکٹم کا جو یہ کینسر ہوتا ہے، دوستو 1% لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا زخم باہر اینس کے منہ کے ساتھ ہی کہیں پہ موجود ہو۔ باقی 99% میں یہ زخم آنت کے اندر ہوتا ہے اور باہر دیکھنے سے یا ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اندرونی معائنہ یعنی کہ انگلی ڈال کے یا کیمرہ ڈال کے کیا جائے۔ اب جن لوگوں کو ان 1% لوگوں کو جن کو کہ کینسر کا یہ زخم اینس کے منہ کے اوپر ہوتا ہے، اس میں ان کو یہ اپنی انگلی سے یہ جگہ باقی جلد کی نسبت زیادہ ابھری ہوئی، تھوڑی سی سخت محسوس ہوتی ہے اور ہاتھ لگانے پہ درد بھی کرتی ہے۔ ان کو آگے پیچھے بھی اس میں درد ہو سکتا ہے اور جب وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو باقی 99% لوگ ہیں، ان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ زخم آنت کے اندر ہوتا ہے اور باہر سے ہاتھ لگانے پہ جیسے استنجے کے ٹائم پہ انگلی لگانے سے محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی 3 اہم ترین علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے بارے میں شبہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہی کہ مریض یہ کہتا ہے کہ اس کو پچھلے کچھ ہفتے سے یا کچھ مہینے سے اس کی قبض بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر وہ پہلے دن میں 2 دفعہ پخانہ کرتا تھا تو اب اس کو دوسرے دن جا کے کہیں پخانہ آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ مریض پہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی ان کو تو پخانے میں خون بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ قبض اور پخانے میں خون آنا جب آپس میں ملتا ہے تو کینسر کا شبہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، پخانے کی جو آنت ہے یعنی اینل کینال اور ریکٹم، اس کے کینسر میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ یا تو پخانے کے ساتھ مل کے آ جاتی ہے یا پھر سخت پخانے کے اوپر اس کی ایک لکیر لگی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ پخانہ کر لیتے ہیں تو 2-4 چمچ کے برابر پخانہ چھپک کر کے نیچے کموڈ میں گر جاتا ہے۔ اس کو سپلیش ان دا پین بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بلیڈنگ کبھی بھی جیسے پائلز ہوتے ہیں جن کو خونی موقع کہتے ہیں یا بواسیر کہتے ہیں، اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ 1-2-3 چمچ سے زیادہ بڑھ کے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں جن میں کینسر کا جو زخم ہے وہ اینس میں نیچے ہو جا کر کے اور اس کا سائز بڑا ہو تو ان میں ایک تیسری علامت بھی آ جاتی ہے، اور وہ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے ہر وقت کہ ایسے اس کو پخانہ آیا۔ حالانکہ جب وہ پخانہ کر کے بھی آتا ہے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے، اس کو پھر دوبارہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید پخانہ آیا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ وہ علامات ہیں جس کی بنیاد پہ اینل کینال اور جو ریکٹم ہے اس کے کینسر کا شبہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ اس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس کی تشخیص کے لیے اینس کا معائنہ بہت ضروری ہے، اور صرف بیرونی معائنہ کافی نہیں ہے کہ صرف 1% زخم باہر ہوتے ہیں، باقی سب اندر ہوتے ہیں۔ اندر والے زخموں کی تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اینس کے اندر انگلی ڈال کے اور کیمرہ جیسے جس کو پروکٹوسکوپ کہتے ہیں وہ ڈال کے اندر دیکھا جائے، اور جب آپ کو زخم نظر آئے ڈاکٹر صاحب اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں جو لیبارٹری جاتا ہے۔ اس عمل کو بایوپسی کہتے ہیں۔ یہ بایوپسی کا ٹکڑا جب لیبارٹری میں جائے گا تو وہ اس کا معائنہ کر کے اس بات کو بھی کنفرم کریں گے کہ یہ کینسر ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کینسر کی کون سی ویرائٹی یا کون سی قسم ہے۔ تو دوستو، پخانے والی جگہ کے مناسب معائنے اور بایوپسی کے بغیر اینل کینال اور ریکٹم کے کینسر کی نہ تو تشخیص ممکن ہے اور نہ ہی علاج۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔